الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاة کے بعد سامعین محتشم، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے طلاق ثلاثہ
قسط نمبر 1 از قرآن و عربی مفسرین کی تفاسیر۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے اس مسئلہ کو، مسئلہ طلاق ثلاثہ کو قرآن، پھر قرآن کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس سے شروع کر کے عربی مفسرین کی جو اس کے متعلقہ نظریات تفسیر کے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ احادیث مبارکہ سے، بالخصوص صحیح ستہ سے، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ سے۔ اس کے بعد فقہائے احناف کے معتبر ترین فتاوی جات جو عربی زبان میں لکھے گئے، اور آخری قسط اس کی ممکن ہے آگے 2 قسطیں بنیں، وہ ہوگی ائمہ ثلاثہ کی کتب سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ 3 امام ہیں مسلمانوں کے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی نا کہ مسئلہ طلاق ثلاثہ، ایک ہی مجلس میں ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دینے سے وہ عورت اپنے شوہر کے نکاح سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر دوبارہ چاہیں صلح، رجوع، تو اس کے لیے قرآن نے ایک خاص طریقہ دیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کے اندر اس کے بغیر نہ تو کوئی 3 طلاقیں دینے کے بعد کفارہ ہے، 60 مسکینوں کو دے دیں گے یا رجوع کر لیں گے، اور بعض لوگ کہتے ہیں 3 ماہ کے اندر رجوع کر لیں گے، جس طرح کچھ جہلاء نے، لا علم لوگوں نے جو بیٹھے تو دفتروں میں ہیں، یہ عقیدہ گڑھ دیا لوگوں کو۔ تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری گفتگو قرآن، احادیث اور ائمہ اربعہ کا یہ مسلک ہے۔ یاد رہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی عدالت میں جب کسی اسلامی مسئلے پر مسئلہ کھڑا ہو جائے تو مفتی سے اس عدالت کا بیٹھا ہوا جو جج ہے وہ کہتے ہیں آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک امام کے مسلک پر آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ تو وہ عدالت میں مفتی سرخرو ہو جاتا ہے۔ کسی ایک امام کے مسلک پر اگر اپنے اس بات کو وہ ثابت کر دیں، اور کتنی بڑی بات ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں بیوی کو 3 طلاقیں دیں تو اب بغیر حلالے کے ان کا کوئی گزارا پیچھے رہتا، جس کو قرآن بھی کہہ رہا ہے، سرکار کی حدیثیں اور سرکار کے فیصلے بھی، اور ائمہ اربعہ 4 اماموں کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ ہم انشاءاللہ جیسے جیسے اس کی اقساط آگے آئیں گی تو ہم ائمہ اربعہ کی معتبر ترین کتب سے حوالہ بھی پیش کریں گے، اور جن کتب سے ہم نے حوالہ لیا وہ کتب ہماری لائبریری میں موجود ہیں ائمہ اربعہ کی، امام شافعی کی بھی، احمد بن حنبل کی بھی، امام مالک کی بھی، امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی۔ تو جب مسلمانوں کے پوری کائنات میں امام ہی 4 ہیں فقہ کے، 1400 سال کے مسلمانوں کا نظریہ یہی، سرکار علیہ السلام کا فیصلہ یہی، خلفائے راشدین کا فیصلہ یہی، تابعین تبع تابعین کا فیصلہ یہی، ائمہ اربعہ کا فیصلہ یہی، عربی مفسرین کا فیصلہ یہی، تو پھر حق بات بھی یہی ہے کہ جب کسی مسلمان سے ایسی غلطی ہو جائے تو کم از کم اس کو پھر ہیلے بہانے نہیں تراشنے چاہیے، حرام خوری نہ کرے، بلکہ اس کو چاہیے جو اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد اس کا حل دیا اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ یہ ہے تمام گفتگو کا نتیجتاً لب لباب۔
ہم سب سے پہلے عرض کریں گے کہ طلاق کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ طلاق کا لغوی معنی یہ دراصل مشتق ہے، الطلاق مشتق من الاطلاق وهو الترک والارسال۔ کتاب ہے طلبۃ الطلبہ فی الاصطلاحات الفقہیہ، اس کے اندر کتاب الطلاق صفحہ 144 پہ اس کی تعریف کی گئی لغوی، کہ طلاق کا لفظ مشتق ہے، یعنی نکلا ہوا ہے۔ مشتق کا معنی ہوتا ہے نکلا ہوا ہے اطلاق سے۔ کس سے نکلا ہوا ہے؟ اطلاق سے۔ اور اطلاق کا اپنا معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑنا اور ترک کرنا۔ جس طرح کہ محقق نے لکھا الاطلاق وهو الترک والارسال، اطلاق سے طلاق ہے، اور اطلاق کا اپنا لغوی معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، چھوڑ دینا اور ترک کر دینا۔ کتاب التعریفات میں باب الطاع کے تحت صفحہ 101 پر طلاق کا شرعی معنی لکھا گیا، غور کرنا۔ الطلاق هو رفع القید الثابت بعقد النکاح، الطلاق هو رفع القید الثابت بعقد النکاح۔ سادہ لفظوں میں جو محققین نے، اسی طرح طلبۃ الطلبہ کے اندر بھی یہ تعریف کی گئی، طلاق کا شرعی معنی کیا ہے؟ اس پابندی کو اٹھا دینا، اس پابندی کو اٹھا دینا جو عقد نکاح کی وجہ سے لازم ہوئی تھی۔ نکاح کی وجہ سے جو پابندیاں عورت پر شوہر کے اعتبار سے لازم ہوئی تھیں، جب شوہر ان پابندیوں کو اٹھا دیتا ہے تو اسی کو شریعت میں کہتے ہیں طلاق دی ہے۔ دیکھیں نا، نکاح کے بعد جو معاملے ان کے آپس میں حلال ہو جاتے ہیں، پھر جب کوئی شخص، اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی غلطی کرے، اللہ اس کو ہدایت ہی دے، ہماری تو دعا ہے، کوئی شخص جب طلاق دیتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جو چیزیں نکاح کی وجہ سے حلال ہوئی تھیں، اب طلاق کے بعد وہ ساری کی ساری اس نے اٹھا ڈالی، وہ پابندیاں سب کی سب ختم کر دیں، پابندیاں سب کی سب۔ یہ ہمارے فقہا نے قرآن و حدیث اور لغت کی روشنی میں جو طلاق کا معنی لکھا وہ اس طرح لکھا ہے، طلبۃ الطلبہ فی الاصطلاحات الفقہیہ، کتاب الطلاق کے تحت لغوی اور شرعی معنی طلاق کا یوں بیان کیا گیا۔ اگلی بات کو انتہائی اہم ترین ضرورت ہے ہر مسلمان کو یاد کرنے کی، طلاق جب دی جائے لفظ طلاق کے ساتھ، میں نے کیا کہا؟ طلاق جب دی جائے لفظ، تو وہ 3 قسموں پر ہوتی ہے۔ کوئی مسلمان کاش کے اسی ایک مسئلے کو سمجھ لینا، پھر جو اس پہ ہم عرض کرنے والے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ رولے ہی نہ بنے جو آج 24 گھنٹے رونا رویا جاتا ہے۔ صبح سے اس وقت تک جو بھی سوال آتا ہے نا، ان میں 2 سوال میرے پاس طلاق ثلاثہ کے، اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ آج کی ہی میں مثال آپ کو پیش کر دوں، کتنی شرح بڑھ گئی ہے طلاق کی۔ اور طلاق ثلاثہ 3 طلاقوں سے پہلے گزارا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری، اسلام سے۔ اب یہ مسئلہ خود بھی سیکھیں کہ جب لفظ طلاق سے طلاق دینی ہو تو طلاق کے حکم وقوع کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، نمبر 3 طلاق بدعی۔ اس کو آپ سادہ لفظوں میں طلاق بدعت بھی کہہ سکتے ہیں، طلاق بدعت بھی سادہ لفظوں میں۔ کوئی مفتی صاحب میرے اوپر فتویٰ نہ جھاڑ دیں، سادہ لفظوں میں اس کو طلاق مسیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طلاق تو دی ہے لیکن گناہ کے زمرے میں دی ہے۔ کس زمرے میں دی ہے؟ گناہ کے زمرے میں دی۔ اب ہر ایک کی تعریف اور اس کا حکم، کاش کے مسلمان صرف یہ مسئلہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسی کو یاد کر لینا، تو یہ جو 2 دن کے بعد ہی رونا شروع کر دیتے ہیں نا، کسی طرح کوئی صلح ہو جائے تو یہ رونے دھونے والا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اب سنیں طلاق احسن کس کو کہتے ہیں، طلاق احسن کی تعریف کیا ہے۔ کتاب التعریفات
باب التا کے تحت ہم یہ تعریفیں عرض کر رہے ہیں. طلاق الاحسن هو ان يطلقها الرجل واحدہ فی طہر لم یجامعها ویترکها من غیر ایقاع طلقۃ اخرى حتی تنقضی عدتها. بڑا ایک آسان سا جملہ ہے کہ طلاق احسن اس طلاق کو کہتے ہیں جب کوئی عورت اپنے شرعی عارضے سے پاک ہو، حیض سے، ماہواری کے خون سے، جب اس نے غسل کیا، اب اس کو اس درمیانی مدت کو اگلے حیض سے پہلے تک کی مدت کو آج غسل کیا، اگلے حیض اور ماہواری کے خون سے پہلے جو مدت گزرے گی اس کو فقہا طہر سے تعبیر کرتے ہیں، پاکی کا عرصہ. کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ پاکی کا عرصہ ہے، یہ طہر کا حصہ ہے. جب کسی کی بیوی حیض سے پاک ہوئی، اس نے غسل کیا، اب وہ اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم نہ کرے، اپنی بیوی سے اس طہر پورے کے اندر جنسی تعلق قائم، اور فقط ایک دفعہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی. جو بھی دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، جو بھی دینا چاہتا ہے اپنی، وہ فقط ایک دفعہ کہہ دے میں نے تجھے ایک، اب نہ اس کے ساتھ جمع کیا جب سے پاک ہوئی، اس حیض کی بات ہو رہی، جنسی تعلق جس کو کہہ رہے ہیں، اور طلاق کتنی دفعہ دی ہے؟ فقط ایک دفعہ. اب اس کو چھوڑ دے، نہ اس سے جنسی تعلق قائم کرے، نہ دوسری اور تیسری طلاق دے، حتیٰ کہ اس عورت کے اس جملے بولنے کے بعد اس کو 3 حیض آ کے ختم ہو جائیں. 3 حیض آ کے کیا ہو جائیں؟ ختم ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں طلاق احسن. حیض سے پاک ہوئی، ایک دفعہ طلاق دی، لیکن جو اس طور میں ان کا آپس میں ملاپ نہیں، کیونکہ اگر ملاپ ہو گیا تو پھر تو شریعت کہتی ہے اس کو رغبت ہے، اس کو اپنی بیوی کے رکھنے کی طرف کیا ہے؟ رغبت ہے. بے رغبتی کا اظہار ہی اسی لیے کیا کہ جیسے ہی وہ فارغ ہوئی حیض سے، اب اس کے ساتھ ملاپ نہ ہو، اور ایک دفعہ لفظ طلاق سے طلاق دے دے، ایک دفعہ لفظ طلاق سے اب اس کو چھوڑ دے، حتیٰ کہ اس کے 3 حیض آ کے ختم ہو جائیں. اب حکم کیا ہے؟ جیسے ہی 3 حیض آ کے ختم ہوگا، تیسرا حیض، ان کا نکاح اس وقت ٹوٹے گا جب تیسرے حیض کا آخری دن گزرے گا، جس دن غسل کرے گی اس دن ان دونوں کا نکاح کیا ہو جائے گا؟ پچھلا پورا عرصہ ان کا نکاح باقی رہا ہے. میں اس پہ کلام آخر میں کروں گا، پہلے آپ تعریفات سمجھ لیں اور حکم بھی. یہ اس طلاق احسن کا حکم ہے کہ جب تک عدت ختم نہیں ہوگی، عورت اپنے شوہر کے کس میں بیٹھی ہے؟ نکاح میں بیٹھی ہے، ان کا نکاح باقی ہے. شرط یہ ہے کہ ایسی عورت کو دیو جس کی رخصتی ہو چکی ہو. جس کی رخصتی، جس کی نہیں ہوئی اس کا مسئلہ ہی الگ ہے. ہمارا کلام اس عورت پر ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہے، جس کی رخصتی ہو چکی ہے. نمبر 2، طلاق حسن. اس کی تعریف کیا ہے؟ هو ان يطلقها الرجل ثلاثا في 3 اطہار. کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طہروں میں ہر طہر کے اندر ایک ایک طلاق دیتا جائے. پہلی کے اندر فقط ایک دی اور تینوں طہر اس کو پھر کچھ کہا، نہ جنسی تعلق قائم کیا، نہ سلو کی، نہ رجوع کیا، اس صورت میں وہ حکم ہوگا. اور دوسری طلاق حسن کیا ہے؟ آج پاک ہوئی ہے، اس سے جنسی تعلق قائم نہ کرے، اس کو کیا دے دے؟ ایک. پھر اگلے حیض سے پاک ہو، جیسے ہی حیض سے پاک ہوئی اگلے طہر میں پھر دوسری، پھر تیسرے حیض سے جب پاک ہو تو پھر اس کو کیا دے دے گا؟ تو یوں کیا ہو جائے گی؟ اس کی 3 طلاقیں بھی اور اس کی عدت بھی ساتھ ختم ہو جائے گی، اس کی عدت بھی ساتھ ختم ہو جائے گی. اور نمبر 3، طلاق بدعی. طلاق جس کو طلاق بدعت یا طلاق معصیت بھی ہم سمجھانے کے لیے عرض کر سکتے ہیں، وہ اس طرح ہے: هو ان يطلقها الرجل 3 بکلمۃ واحدہ
او ثلاثن فی طہر واحدہ، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک ہی کلمے کے ساتھ 3 طلاقیں دے دے، یوں کہہ دے جو دے رہا ہے. یہ جملے میں بول رہا ہوں جو میں خام خواہ کے مفتی ہیں نا، ان کے فتووں سے بچنے کے لیے. پہلے ایک جگہ اس طرح کا مسئلہ بیان ہوا تو بعد میں فتویٰ ہے کہ ان کا تو اپنا نکاح ٹوٹ گیا. وہ ایسے بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں. اور بھائی جو آپ کو سمجھا رہا ہے اس کی کون سی سردردی ہے کہ اپنا نکاح وہ ختم کر بیٹھے. اس لیے میں بار بار جملہ بول رہا ہوں کہ جو بھی طلاق دے رہا ہے تاکہ کسی کو بدگمانی کی طرف اور جھوٹے فتوے کی طرف جانے کی ہمت ہی نہ رہے. جو بھی دے رہا ہے یا تو یوں کہے اپنی بیوی کو، وہ مثلا خالد زینب کو دے رہا ہے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی بکلمۃ واحدہ، ایک ہی کلمے کے ساتھ ایک ہی جگہ اس کو کتنی طلاقیں دے دی؟ نمبر 2، یہ بھی طلاق بدعی ہے. نمبر 2، یا یوں کہہ دے آج ایک دے دی، اسی طور میں پھر دے دی، اگلے حیض دوسرے حیض کے آنے سے پہلے پھر دے دی. یعنی پاکی کے عرصے میں ایک ہی دفعہ 3 دے دے، یا وقفے سے 3 دے دے، تو اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں، طلاق بدعت کہتے ہیں، طلاق مسیت کہتے ہیں. سب سے زیادہ جو سخت حکم ہے وہ اسی آخری طلاق کا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ جیسے ہی شوہر نے یہ جملے اپنی زبان سے نکال دیے، یا جیسے ہی اس نے تحریر کر دی، یا جیسے ہی تحریر کرنے والے کو کہہ دیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یوں کیا لہذا آپ لکھ دو، جیسے ہی ان تینوں میں سے کوئی کام واقع میں آیا اسی وقت اس کی بیوی اس کے نکاح سے فارغ ہو گئی. بھلے طلاق دینے والا مدینہ شریف میں بیٹھا ہو اور جس کو دی جا رہی ہے وہ فیصل آباد پاکستان میں بیٹھی ہو. یہ میں نے بہت ساری باتوں کا ایک ہی جملے میں جواب دینے کی کوشش کی ہے، ابھی تو اس نے سنا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے پاس ہیلے بہانے تراشے جاتے ہیں. پھر دوسرا بہانہ کیا آتا ہے؟ شوہر نے بھیجی تھی، بیوی نے قبول ہی نہیں کی، اس نے تو پھاڑ دی ہے. اور بھائی بیوی کے قبول کرنے کو اسلام مانتا ہی نہیں ہے. اسلام کہہ رہے جب زبان سے نکل گیا کام ختم ہو گیا. کام کیا ہو گیا؟ لیکن طلاق کی تیسری قسم کی بات کر رہے ہیں ہم، جس میں تینوں اکٹھی دے دی یا ایک ہی طور میں 3 دے دی. ایک ہی طور میں، یہ اس صورت کی بات ہے لکھتے ہی یا جس کو وکیل بنایا لکھنے کا اس کو اجازت دیتے ہی، یا جیسے ہی خود زبان سے نکالتے ہی. اب گھر والے کیا کرتے ہیں؟ بس کرو، ابھی تک اس تک بات نہیں پہنچی، خیر ہے. میرے بھائی خیر نہیں ہے. جب 3 دفعہ کام ہو گیا نا شوہر سے، اب کام ختم ہو گیا. اب اس کا ایک ہی حل ہے جو سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. وہ ہم اس طرف آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی حلالہ ناجائز ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال ہے شاہکوٹ سے، جی حلالہ تو ناجائز ہے. میں نے کہا پھر آپ قرآن کو ہی نہیں مانتے بھائی صاحب. حلالے کا ذکر تو قرآن میں آیا ہوا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 230 ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 200. چلو بخاری مسلم کو تم نہ بھی مانو، کم از کم قرآن کو تو بندے کو ماننا چاہیے نا جی. مسلمان ہونے کے لیے تو ضروری ہے حدیثیں بھی مانے. اور ایسی جہالت ہے اس مسئلے پر جس وجہ سے ہم نے اس بات کو چھیڑا ہے کہ ممکن ہے کسی ایک کوئی سمجھ آ جائے تو اپنی عاقبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید تو ہے نا جی کہ کوئی ایک حرام کاری سے بچ جائے تو ممکن ہے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں معاف کر دے. وہ ہے جو غفور الرحیم ہے، جو بڑا مہربان اپنے بندوں پر. تو اب یہ 3 طلاقیں آئیں، ان میں طلاق احسن اور حسن. اگر کبھی کسی کو ضرورت پڑ جائے، اب میں وہ جملہ بولنے چلا ہوں کہ اگر شریعت کے ایک مسئلے پہ یہ عمل کر لیا جائے نا تو یہ جو رونا روتے ہیں نا، کوئی 2 دن بعد آ جاتا ہے حل تلاش کرنے، تو کوئی 3 دن، 1 ہفتے سے زیادہ نہیں گزارتے. جب 3 طلاقیں دیتے ہیں نا، زیادہ سے زیادہ کوئی پہاڑ سر پہ اٹھا لے تو 1 ہفتہ، اس کے بعد حل تلاش کرو جی. اور بھائی آپ کو جو اسلام حل دے رہا ہے آپ اس کو کیوں نہیں اپناتے؟ سب سے پہلا حل یہ ہے بندہ مرتا مر جائے لیکن زبان پر لفظ طلاق بیوی کے لیے لے کے ہی نہ آئے. ہمارے استادوں نے، ہمارے مشائخ نے جب بھی کہیں طلاق کا باب پڑھایا تو یہ جملہ سب سے پہلے سمجھایا کہ باقی ہر کام کا حل نکل آئے گا
لیکن جو یہ ہے نا اس کے لیے پھر سوائے پریشانی کے اور کوئی حل نہیں ہوگا. تم اس کو اور کہنا تو نہیں چاہیے، بالفرض کوئی غصہ آ گیا ہے کوئی اور بات ہی بندہ کہہ دے. حکم تو یہ ہے کہ ہر حال میں معافی دے دو. ہر حال میں کیا دے دو؟ بیوی کو. سرکار نے فرمایا. ہاں وہ خاص صورتیں بھی ہیں جہاں سزا کا بھی سرکار نے ہی حکم عطا فرمایا. ایسی خاص صورتیں بھی ہیں جہاں شریعت ہی شوہر سے تقاضا کرتی ہے اس کو اب گھر سے نکال دے، یہ تیرے قابل ہی نہیں رہی. لیکن وہ صورتیں بہت کم ہوتی ہیں، وہ صورتیں بہت کم ہوتی ہیں. پہلا حل تو یہی ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ اگر غصہ آ ہی گیا ہے تو پھر طلاق احسن پہ عمل کیا جائے. ایک دفعہ کہہ دیا جائے، یہ جس کی رخصتی ہوئی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے تجھے کیا دی؟ جس نے دینی ہو. میں نے تجھے ایک. اب اس کا حکم کیا ہے؟ پیچھے ابھی عرض کر کے ہیں. جب تک اس عورت کی عدت نہیں گزرے گی یہ اپنے شوہر کے نکاح میں باقی ہے. جس کی رخصتی ہو چکی ہے، جس کی نہیں ہوئی اور نکاح کے بعد شوہر اور بیوی کسی جگہ علیحدہ نہیں ہوئے تو اس کے لیے تو ایک دفعہ کہنا ہی نکاح کو توڑنے کے لیے کافی ہے. جس کی رخصتی نہیں ہوئی ایک دفعہ اس کو شوہر کہہ دے میں نے تجھے طلاق دی، ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا. البتہ دوبارہ حلالے کی حاجت نہیں ہے. اگر دوبارہ کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. تو نکاح اس لیے بار بار جملے بول رہے ہیں کہ یہ مسئلہ اس خاتون کا ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو. اب غور کر رہے ہیں، لفظ طلاق کے ساتھ جس کی رخصتی ہو چکی ہے اس کو ایک دفعہ بندہ طلاق دے دے اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے. میں نے ابھی جملہ بولا کہ ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ برداشت کرتے ہیں طلاق کے بعد، اکثر تو اسی دن ہی رونا شروع کر دیتے ہیں. کوئی زیادہ بہادر ہوں تو دوسرے دن، زیادہ کوئی پہاڑ اٹھا لے تیسرا. ہفتے سے آگے کم از کم میرے پاس کوئی ایسا سائل نہیں آیا کہ جو ہفتے سے زیادہ لگا کے بھی حل تلاش کرنے آیا ہو. اکثریت کی حالت یہی ہے. تو بھائی جب اسلام نے تجھے ایسا ایک آپشن دیا ہوا ہے کہ اگر تو اس طرح طلاق دے دے تو ہفتے کے بعد مفتی سے حل تلاش کرتا ہے، تجھے جب تک تیری بیوی کی عدت ختم نہ ہو اسلام نے تیرے گھر میں ہی صلح کرنے کی اجازت دے رکھی ہے. صلح کرنے کی کیا دے رکھی ہے؟ ایک دے دے تب بھی یہی حکم ہے، دو دے دے تب بھی یہی حکم ہے، تب بھی. البتہ وہ طلاق احسن کی تعریف سے نکل جائے گی. اگرچہ حکم کے اعتبار سے لفظ طلاق کے ساتھ ایک بار دے یا دو بار دے، جب تک اس عورت کی عدت نہیں ختم ہوتی تو ان کا آپس میں بغیر نکاح کے صلح اور رجوع ہو سکتی ہے. صلح اور رجوع اس کو اسلام میں قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 229 میں اسی طلاق کو طلاق رجعی کہا گیا. اسی طلاق کو طلاق کہ دو مرتبہ یا ایک مرتبہ دی ہے تو اب اس کو اسلام یہ اجازت دے رہا ہے کہ جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوئی اگر یہ دونوں چاہیں تو آپس میں سلو. مثال کے طور پر خالد نامی شخص نے زینب نامی اپنی بیوی کو طلاق دی، ایک یا دو کہ جس زینب کی رخصتی بھی ہو چکی تھی. اب طلاق دینے کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس کا دل کر گیا کہ ہماری صلح ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنی بیوی کو کہہ دے میں آپ سے رجوع کرتا ہوں، میں آپ سے رجوع کرتا ہوں. اب بیوی بھلے نہ مانے، اسلام نے کہا رجوع ہو گیا. اسلام نے کہا رجوع، یا اس کو گلے لگا لے یا جنسی تعلق قائم کر دے. اس طرح کے کاموں میں سے کوئی کام کر لے تو جو کہا اس کا کفارہ ادا ہو گیا. اب یہ اس کی بیوی اور یہ اس کا. لیکن ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اب پوری زندگی میں کتنی طلاقوں کا مالک رہا ہے؟ فقط ایک کا. دو تو پہلے دے چکا ہے. ہر بندہ اپنی ایک بیوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے صرف 3 طلاقوں کا مالک ہوتا ہے. جب 2 دے دی اب زندگی بھر کبھی کہیں جا کے ایک دفعہ کہا تو اب بغیر حلالے کے گزارا. اگر ایک دی تھی تو اب کتنے کا مالک رہا؟ 2 کا رہا. تو بندہ اگر اس طرح کا کام، اول تو میں باہر کہہ رہا ہوں بندہ طلاق کی طرف جائے ہی نہ. ہمارے یہاں جو طلاق کی وجہ بیان کی جاتی ہے نا، یقین جانے رونا آ جاتا.
کوئی آ رہا ہے جس نے میری فلاں بات نہیں مانی میں اس لیے طلاق دے دی، اور اللہ تجھے ہدایت ہے، یہ بھی کوئی طریقہ کار ہے اتنے بڑے قدم اٹھانے کے لیے۔ کوئی آ رہا ہے جی آج سالن میں مرچیں تیز ہو گئی تھی، یار وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے، عورت انسان نہیں؟ ہم سے غلطی ہوتی ہے تو عورت سے نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے بیویوں سے درگزر کرنا، بیویوں سے درگزر کرنا جتنا ہو سکے، اور اسی لیے فرمایا تم میں سب سے اچھا بندہ ہی وہی ہے جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھے ہوں۔ اب اس طرح اگر کسی ایک مسئلے پہ عمل کرنا لوگ شروع کر دیں تو یہ حلالے کی ضرورت پڑے گی؟ یار جو ایک ہفتہ نہیں گزارا کرتا ہے اس کو اسلام پوری عدت میں اجازت دے رہا ہے کہ جب بھی چاہے رجوع کر سکتا ہے، جب بھی چاہے رجوع۔ بالفرض کوئی ایسی صورت آ گئی کہ پوری عدت میں بھی رجوع نہ کیا، بالفرض والمحال ایک یا دو دینے کے بعد پوری عدت میں اس سے رجوع نہ کیا، تب بھی بچت ہو جائے گی، عدت گزر گئی۔ اب چاہتے ہیں دونوں فریق کے ان کو ملا دینا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اتنے جملے ہی بولنے پڑیں گے نا شوہر کو دو گواہوں کے درمیان۔ مولانا صاحب کی بھی حاجت نہیں ہے، وہ کہے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں اتنے حق مہر کے عوض، عورت کہے صاحب کا جو اس کی بیوی ہے میں قبول کرتی ہوں، ان کا نکاح ہو گیا۔ رجسٹریشن تو پہلے ہی موجود ہے نا، نہیں آئی سمجھ؟ آئی ہے یا نہیں آئی؟ میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندے نے ایک طلاق دی یا دو لفظ طلاق کے ساتھ، اور ایسی عورت کو جس کی رخصتی بھی، اول تو اسلام نے جب تک عدت نہیں گزرتی اس عورت کی، جب تک، اب عدت کتنی ہے اس پہ ہمارا کلام ہو چکا ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں عدت کی، عورتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس پہ ہمارا پورا ایک بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہے، عدت کا بیان، اس کا موضوع یہی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف عورتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کتنی عدتیں بنتی ہیں؟ حاجت ہو تو میں دہرا دوں، دہرا دیتے۔ نمبر 1، جس عورت کو طلاق دی گئی دیکھیں گے وہ حمل کی حالت میں ہے یا عام حالت میں، حمل کی حالت میں ہے یا عام حالت۔ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ ساری صورتیں قرآن کے اندر ہی موجود ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں عدت کی صورتیں کہاں موجود ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہیں۔ جس عورت کو طلاق دی گئی دیکھیں گے وہ حمل کے ساتھ ہوگی یا حمل کے ساتھ ہے؟ اگر تو حمل کے ساتھ ہے، اگر تو حمل کے ساتھ ہے تو اب جب تک بچہ باہر نہیں آئے گا یہ عورت عدت میں بیٹھی رہے گی۔ سمجھ آ گئی پہلی قسم عدت کی۔ دوسری قسم، اس کا ذکر اللہ پاک نے سورہ طلاق آیت نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والوں کی عدت، حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اپنا حمل جن لیں۔ قرآن میں آئی حمل والی عورت کی عدت، تو عدت کس عورت کی ہوتی ہے؟ جس کو طلاق ہوئی ہو یا جس کو نہ ہوئی ہو؟ تو معلوم ہوا قرآن کی روشنی میں حمل والی عورت کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ 28واں پارہ ہے سورہ طلاق، آیت نمبر 4 ہے، آیت نمبر۔ اگر طلاق حاملہ کو ہوتی نہیں تو عدت کس بات کی آئی ہے پھر؟ یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ حاملہ عورت کو یا حیض کے اندر، حیض کی حالت میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورت کو جب جس حالت میں بھی طلاق دی جائے، خواہ وہ حمل میں ہو، حیض میں ہو، طہر میں ہو، طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق، یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت دیکھیں گے اس کو حیض آتا ہوگا، اگر اس کو حیض آتا ہے، اگر اس کو حیض آتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، طلاق کے بعد 3 حیض تک بیٹھی رہے گی، طلاق کے بعد 3 حیض تک بیٹھی رہے گی۔ کون سی عورت کی بات ہو رہی ہے عدت کی؟ جس کو حیض آتا ہے اس کی بات ہو رہی۔ والمطلقات، اور طلاق والیاں
यतरब्बसन बिअनफुसिहिन, अपने आप को रोके रखे, सलासत कुरू, कितने हैज? 3 हैज, 2 किस्में हो गई। तीसरी किस्म ऐसी औरत जो हामला भी नहीं, उसको हैज भी नहीं आता, उसकी उम्र की तरफ निस्बत करते हो, या 9 साल से छोटी है या 55 और 60 साल से ऊपर है। औरत जब 55 साल से ऊपर जाती है, फुक़हाए किराम ने लिखा कि इस हालत में अक्सर औरतों को हैज आना खत्म हो जाता है। हैज आना क्या हो जाता है? अपनी अपनी तबीयत सेहत 55 पे ख़त्म हो, 60 पे ख़त्म हो। अगर ऐसी औरत है तो चांद के एतबार से तलाक के बाद 3 महीने उसकी इद्दत है। ये कितनी किस्में हो गई? 3, हामला की, हैज वाली की, और वो जो उम्र की वजह से जिसको हैज नहीं आता उसकी बात मैंने की है। बीमारी की वजह से नहीं आता उसकी बात नहीं कर रहा। मसला जुदा खाना, अगर कहीं कोई खास सूरत पेश आ जाए तो मुफ्ती से रब्ता किया जाएगा। उसकी तफसील ही इतना है कि हम शायद पूरे बयान में वो तफसील ही नहीं बयान कर सकेंगे। तो वो इसीलिए बीमारी की वजह से नहीं आ रहा तो किसी मुफ्ती से रब्ता करना होगा। उम्र की वजह से नहीं आ रहा तो चांद के एतबार से कितने महीने? ये भी कुरान में सूरह बकरा में ये वाली सूरत हाल जो है ना, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तलाक आयत नंबर 4 के अंदर है कि जिसको हैज नहीं आता उम्र की वजह से, जिसको हैज नहीं आता उम्र की। चौथी किस्म जिसका शौहर फौत हो जाए, वो भी इद्दत में होती है, वो भी इद्दत में होती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने उसके लिए इद्दत बयान की है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजा यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। जिसका शौहर फौत हो जाए और वो औरत इद्दत में बैठेगी अर्बअता अशहुर 4 महीने व अशरा और 10 दिन, 4 महीने। ये भी सूरह बकरा में आयत नंबर 234 के अंदर अल्लाह ने इस औरत की इद्दत का जिक्र फरमाया है। और 5वीं किस्म जिसको अल्लाह जल्ला शानू ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जिक्र फरमाया, उस औरत के बारे में जिसका निकाह हुआ था, अभी तक रुखसती नहीं हुई थी और शौहर ने क्या दे दी? इस्लाम की रोशनी में उस औरत की कोई इद्दत नहीं है। जिसकी निकाह हो गया, रुखसती या रुखसती से पहले शौहर और उसका आपस में, क्योंकि निकाह के बाद हलाल तो हो जाते हैं ना, कहीं किसी होटल में चोरी छुपे घर वालों से मिले ना हो, शर्त यह है। रुखसती का यह मतलब होता है कि निकाह के बाद तलाक तक उनका आपस में मिलाप ऐसी जगह ना हुआ हो कि जहां वो चाहते तो जिनसी ताल्लुक कायम कर सकते, ऐसी जगह उनका मिलाप कहीं वो खाली ना हुए हों और शौहर ने तलाक दे दी, तो ऐसी औरत की कोई इद्दत नहीं। 1:31 पे उसने तलाक दी। आज के दिन ही फर्ज करते हैं जिसकी रुखसती नहीं हुई, निकाह के बाद तलाक तक इनका आपस में मिलाप भी नहीं हुआ, तो 1:32 पे इस औरत का जहां चाहे निकाह कर सकते हैं। कुरान ने कहा कि इस औरत की कोई इद्दत ही, इद्दत तो तब होगी ना जब मिलाप हुआ होगा। उसके रहम को खाली करना मकसूद होता है कि कहीं नसब आपस में खल्त मल्त ना हो जाए, कि मुमकिन है पहले से ही उसको कोई मामला हो, फिर पहला दावा करे ये मेरा है, दूसरा करे मेरा है। इसलिए 1 नहीं 2 नहीं 3 हैज़ों को रखा ताकि अच्छे तरीके से उसका रहम खाली हो जाए, अच्छे तरीके से उस औरत का रहम, ये नसब पे झगड़ा पड़े ही ना, नसब पे झगड़ा पड़े ही ना। तो जब मिलाप ही नहीं हुआ तो नसब पे झगड़ा होगा, इसलिए उसकी इद्दत ही कोई नहीं, इसलिए उस औरत की इद्दत ही। ये 5 किस्म की इद्दतें हैं। हर औरत की जिसको तलाक दी उसको देखेंगे इन 5 में से किस दर्जे में वो आती है, उसी तरह की इद्दत। अब जब वो आपका मसला दोहरा रहा हूं, 1 दफा या 2 दफा लफ्ज तलाक से तलाक दी, तो जब तक औरत की इद्दत नहीं गुजरेगी वो अपने शौहर के निकाह में होती है। चाहे तो रुजू कर सकता है, रुजू के लिए इतना ही काफी है, मैंने आपसे रुजू किया, मैंने आपसे, या जो शौहर बीवी के खास किस्म का जो ताल्लुक होता है, बार बार वो जुमले मैं दोहराना नहीं चाहता, उसमें से कोई कायम कर दे तो तब भी रुजू हो जाएगा, तब भी रुजू। बिल फर्ज उसने इद्दत में रुजू ना किया, जो मसला आपको समझाना मकसूद था। अब इद्दत भी गुजर गई, तो जैसे इद्दत गुजरी इनका निकाह टूट गया, इन दोनों का निकाह खत्म हो गया। हाँ, अब चाहे कि हम मिलना चाहते हैं
یہ صورت کون سی ہے جس میں ایک دفعہ دی ہو یا اب چاہیں کہ ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو فقط نکاح کرنا ہوگا نئے حق مہر کے ساتھ. حلالے کی اس صورت میں ضرورت جب ایک دفعہ دی ہو یا دو دفعہ دی ہو, یہاں حلالے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب میں نے کہا کہ آپس میں نکاح کر لیں, مولانا صاحب کو بلانا بھی کوئی ضروری نہیں, شوہر ہو سابقہ بیوی ہو, دو گواہ بیٹھے ہوں. کتنے بیٹھے ہوں؟ شوہر بیوی کو کہہ دے میں نے آپ سے 5,000 کے عوض نکاح کیا, بیوی کہہ لے جی میں نے قبول کیا, بس نکاح ہو گیا. یہ صورت ہم سمجھا رہے تھے. یہ ہے طلاق رجعی اور اس کا حکم. طلاق رجعی اور اس کا, اور یہ جو کچہریوں میں ہمیں کہانی سنائی جاتی ہے نا جانے والوں کو, اور 3 سے پہلے طلاق ہی نہیں ہوتی, خدا کا نام لو, یا تو اس کام کو چھوڑ دو یا کم از کم اس کے لیے بنیادی مسائل کسی مفتی سے سیکھ لو. اگر یہ جو بیٹھے ہیں نا عرضی نویس, یہ طلاق کا باب کسی مفتی سے سیکھ لینا تو اکثریت کی بچت ہو جائے. یہ حقیقت مسلمہ ہے. ادھر سے بندہ جاتا ہے ذہن بنا کے, میرے اپنے ساتھ ہوا, بندے کو میں نے کہا آپ نہ دیں, دینی ہے تو اس کو جا کے کہنا جی ایک طلاق لکھ دو. کیا لکھ دو؟ وہ ایگری ہو گئے اس بات پہ, ٹھیک ہے جی. جب وہاں پہنچے تو اس نے وہ کہانیاں سنائیں, وہ مجبور ہو گئے طلاق ثلاثہ دینے پر. اب ان اللہ کے بندوں نے دین تو سیکھا نہیں, دین سے ہیں کوسوں میل دور. اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب تک طلاق ثلاثہ لکھا نہ جائے طلاق ہوتی نہیں ہے. ان کا کچھ نظریہ ایسا بن گیا. وکیلوں میں سے بھی اکثر کی یہی لا علمی, قرآن و حدیث سے دوری, اور جو لکھنے والا عرضی نویس بیٹھا ہے وہ جانے والے میں کوئی بربادی میں کچھ اگر کمی ہوتی ہے تو وہ پوری کر دیتا ہے. اول تو ان کے اپنے اندر ہی کوئی کمی نہیں ہوتی, اگر کوئی کسی کے اندر پائی بھی جائے تو وہ پوری کر دیتے ہیں. تو آپ اس کو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پیش آئے. میں اس بھائی کے لیے جملہ بول رہا ہوں, اس کے لیے ایک اچھا حل پیش کرتے ہو. اگر کبھی کسی بھائی کو ضرورت پڑ جائے تو آپ عرضی نویس سے کہہ دیا کریں بھائی صاحب آپ ایک ہی لکھیں, جو نقصان ہوتا ہے میرا ہی ہوگا, جو نقصان ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ دینے لگے ہیں, اللہ نہ کرے کہ کوئی دے, میں نہیں عرض کر رہا کہ وہ دے, میں تو اپیل کر رہا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے کہ کوئی شوہر بھی جب تک شریعت نہ تقاضا کرے کہ اس کو گھر سے نکال, اپنی بیوی کو طلاق نہ دے. میں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں کہ اللہ اس ہمارے بھائی کو توفیق ہی دے دے, ہدایت ہی دے دے کہ وہ اس قدم سے کم از کم رک جائے, اس قدم سے کم از کم رک جائے. اگر بالفرض نہیں بھی رک سکتا تو پھر ایک بار کہہ دیا کر. کتنی بار؟ اس میں فائدہ تیرا اپنا ہی ہے, گناہ سے بھی تو بچ جائے گا, کیونکہ ایک ہی دفعہ 3 دینا اسلام میں گناہ ہے. یہ آگے انشاءاللہ اگلی قسطوں میں یہ حدیث آئے گی, یہ شریعت کا مسئلہ. اکٹھی 3 دینا اسلام میں گناہ ہے. اسلام میں کیا ہے؟ باقی یہ مطلب نہیں کہ گناہ ہے تو واقعی نہیں ہوتی. بہت سارے ہمارے ملک میں رہنے والوں نے یہ نظریہ نکالا ہے جب گناہ ہے تو واقع کیسے ہو گئی. تو میں اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں, اصول دیا جب گناہ ہے اکٹھے دینا تو واقع کیسے ہوئی. بلکہ میں نے تو ایک مصنف کی کتاب میں بھی پڑھا, کہہ رہے جی اس طرح طلاق دینا منع ہے 3 دفعہ اکٹھے, تو لہذا جو منع ہے وہ واقع نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا, اگر یہی اصول ہو تو نماز کی حالت میں گفتگو کرنا کیا ہے؟ بولو تو صحیح ہے. اگر کوئی بول ڈالے, نماز کی حالت میں گفتگو کرنا حرام ہے. اگر کوئی گفتگو کر دے حکم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی. نماز کی حالت میں کھانا کھانا حرام ہے, منع ہے. تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے تو کہتے ہیں پہلی تکبیر کو کہ جو اس تکبیر سے پہلے اشیاء حلال تھیں اب اس تکبیر کے کہنے کے بعد وہ تیرے اوپر حرام ہو چکی ہیں. اس لیے اس تکبیر کو, پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کا لقب دیا گیا, اس کو نام ہی اس لیے دیا گیا. اب کھانا کھانا کیا ہے نماز کی حالت میں؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا کہیں گے؟ کیونکہ منع تھا لہذا نماز نہیں ٹوٹی. جو اصول تم دیتے ہو, جو بھی دیتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی لا علمی کو یہ تو منع تھا, یہ کیسے واقع ہو گئی؟ میں نے کہا کلام کرنا نماز میں منع, وہاں واقع ہوتا ہے, نماز ٹوٹ جاتی ہے, حکم ثابت ہو جاتا ہے.
کھانا کھانا نماز میں منع، اگر کوئی کھا لے تو حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر پانی پینا منع، اگر کوئی پی لے تو حکم ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر بندے کو پتا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ جان بوجھ کے پانی پینا حرام تھا۔ جان بوجھ کے پانی پینا کیا تھا؟ حرام تھا۔ احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے کوئی ایسا تعلق قائم کرنا جو بیوی اور شوہر کا خاص حقوق سے تعلق رکھتا ہو، اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی کر بیٹھے اس پہ چٹی لازم آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو حکم ثابت ہوا۔ اس طرح کی کوئی ہزار مثال بھی اسلام میں کہے نا تو وہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کر سکتے ہیں، ہے حرام، لیکن کوئی کرے تو اس کا حکم ثابت۔ مینوان اسی طرح 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ آگے اس پر پوری حدیثیں ہم نقل کریں گے انشاءاللہ آنے والی اقساط کے اندر۔ رسول اللہ کے زمانے سے ہم باتیں عرض کریں گے، صحابہ کے فتوے سے ہم عرض کریں گے کہ ہے حرام، لیکن جب کسی نے دے دی تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ تو حکم ثابت ہے، اگر یہاں نہیں ہوتا تو پھر نماز میں بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر روزے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر احرام کی حالت میں بھی حکم ثابت ہے۔ پھر اس طرح کے ہزاروں کام ہیں۔ حیض کی حالت میں بیوی سے قربت حاصل کرنا حرام ہے، تو کوئی چلا جائے تو پھر کیا کہیں گے؟ کوئی اس پہ کفارہ لازم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی توبہ نہیں ہے۔ بیوی کے پچھلے حصے کو استعمال کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، تو کوئی چلا جائے تو کیا کہیں گے؟ اس نے ٹھیک کیا، اس پہ حکم ثابت ہوگا۔ رسول اللہ نے اس کو لعنتی قرار دیا ہے، رسول اللہ نے اس شخص کو لعنتی قرار دیا ہے۔ اور اتنے تک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو اس طرح بیوی کی پچھلے شرمگاہ استعمال کرتا ہے، فرمایا جتنا دین میرے اوپر نازل ہوا ہے اس بندے نے اس سارے دین کا ہی انکار کر دیا۔ اب کیا کہیں گے؟ ہے حرام لیکن کوئی کر لے تو ٹھیک ہے۔ جو رسول اللہ نے جس حرام پہ شریعت نے جو حکم لاگو کیا ہے، وہ جب پوری شریعت میں آپ مانتے ہیں کہ حکم لاگو ہو جائے گا، وقوع ہو جائے گا، تو پھر طلاق میں وہی اصول کیوں نہیں لاگو ہوتا؟ دیکھنا ایک ہی اصول ہے جو پوری شریعت میں لاگو ہو رہا ہے، منع ہے لیکن کرے گا تو حکم ثابت ہو جائے گا۔ وہ آخر طلاق یہ بھی تو شریعت ہی ہے نا، وہ طلاق کے بعد میں کیوں نہیں پورا ہوتا؟ سوائے اس کے یا ضد ہوگا یا اس مسئلے سے کیا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہی کریں گے، جو 1400 سال کے مسلمانوں نے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا، ہم نیا مذہب گڑھیں گے، یا پھر لا علمی ہوگی۔ دو میں سے کوئی ایک کام ضرور ہوگا، دو میں سے کوئی ایک کام۔ اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان دونوں کاموں میں سے کسی سے بھی ہمیشہ کے لیے رب ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ اب میرے بھائی غور کرنا ہے، اس وقت تک جتنی بحث ہوئی ہے یہ ہے طلاق رجی پر، طلاق احسن اور طلاق حسن کے حکم پر ہم نے کلام کیا۔ اب قرآن کی طرف آ جائیں آگے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان، سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، اگر کوئی شخص کتنی بار طلاق دے بیٹھے، یہ اسی عورت کی بات ہے جس کی رخصتی ہو چکی ہو، تو فامساک بمعروف، اگر شریعت کے مطابق روکنا چاہے تو اس کو اجازت، جس طرح میں پیچھے عرض کر آیا ہوں کہ جب تک عدت نہیں گزرے گی تو اس کو روک سکتا ہے اپنے نکاح میں۔ پھر فرمایا او تسریح بإحسان، اگر چھوڑنا ہی چاہتا ہے تو اس کو ذلیل نہ کرے، بس ایک دی ہے تو اس کو چھوڑ دے، جب عدت ختم ہوگی تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو ایک دی اور دوسرے حیض کے آخری دنوں تک دوسری نہ دی، جب تیسرے حیض میں 1-2 دن رہتے تھے پھر دوسری دے دی، اس بیچاری کے پھر عدت کا معاملہ۔ تو فرمایا کہ اس کو چھوڑنا ہے تو ذلیل نہ کر، اس لیے رجوع نہ کر، اس لیے رجوع کہ اس کو ذلیل کروں گا۔ ممکن ہے یہ مسئلہ سمجھ نہ آیا ہو کیونکہ میں نے شارٹ کٹ کر دیا۔ دوسرا حیض اس کا ختم ہو گیا طلاق رجی میں، اب اس سے رجوع کرتے ہی پھر کیا دے دی، تو اب کیا صورت حال بنے گی؟ نئے سرے سے عدت شروع، پھر اسی طرح آگے جا کے کرے تو اس بیچاری کو تو 6-7 حیض اس طرح عدت بیٹھنی پڑے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا
اور تسریحم باحسان، چھوڑنا بھی ہو تو پھر بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا، اس کو ذلیل نہ کرنا، اس کی عزت نہ پامال کرنا۔ بس ایک دے دی ہے اس کو رہنے دو، دو دے دی ہیں اس کو رہنے دو، جب رکھنی نہیں تو پھر رجوع کیوں کرتے ہو؟ ہاں دیکھیں نا، بے معروف فامساکم بے معروف، اللہ پاک نے کتنا پیارا معاشرہ دیا ہے امت کو۔ ہم قرآن کے خلاف چلتے ہیں، اس لیے معاشرے میں وہ اچھی جو صحابہ کے زمانے میں معاشرہ سے خوشبو آتی تھی اسلام کی، وہ آج کیوں نہیں آتی؟ ہم نے قرآن پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا۔ دیکھیں دی طلاق ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، غصہ ہو گیا ہے، اللہ نے کیسا پیارا اسلوب رکھا ہے، فرمایا اگر رکھنا چاہتا ہے فامساکم بمعروف، اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ اسلام کے مطابق رجوع کرنا ہے تو کر لے، ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ فرمایا ہاں تیرا ارادہ نہیں ہے اس کو رکھنے کا، تسریح باحسان، تو پھر بھی بھلائی کے ساتھ اس کا راستہ چھوڑ دے، بھلائی کے ساتھ اس کا راستہ، یہ نہ ہو کہ دوسرے حیض کے بعد تو پھر رجوع کر لے اور پھر ایک طلاق اس کو دے دے، وہ پھر بیچاری نئے سرے سے عدت میں بیٹھی رہے، پھر جب تیسرے حیض کے قریب پہنچے تو پھر آپ تیسری جا کے دیں گے، اب کیونکہ آپ کا بس ختم ہو گیا، اس کے آگے شوہر کو، کیونکہ وہ ہے 3 کا مالک، لیکن اس کے ذمہ تو عدت کام پڑ گئی نا۔ جب پہلی دفعہ دی 2.5 مہینے تک 3 حیض پورے نہیں ہوئے تھے، تیسرے سے پہلے اس نے رجوع کر لیا، عدت جاتی رہی کہ نہ جاتی رہی؟ رجوع کے بعد 2 دن کے بعد پھر طلاق دے دی، نئے سرے سے عدت شروع ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میں یہی مسئلہ پیچھے عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے چھوڑنا ہے تو بے احسان، اس کو ذلیل نہ کر، اس کو تنگ نہ کر۔ دیکھو جو نکاح میں بھی نہ رہے، جس کو طلاق رجی دے چکا، اللہ فرما رہا ہے کرنا اس کے ساتھ بھی احسان ہے، اس کے ساتھ بھی بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے جس کو طلاق رجی دے چکا۔ تو جو نکاح میں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی اسلام کا بھی اجازت دے گا؟ غور کرنے والی بات ہے، نکاح کو توڑنے والا کام کر رہا ہے، اللہ فرمانا پھر بھی احسان اور بھلائی کو نہیں چھوڑنا، احسان اور بھلائی کو، جب یہ معاشرے کے اندر ہی یہ نظریہ آ جائے گا تو اس طرح کی جو خام خواہ کی خرابی ہیں سب کی سب ختم ہو جائیں گی، یہ سب کی سب کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ یہ تھی طلاق رجی۔ اگلی بات سن لیں، طلاق مغلظہ جس پر ہمارا بیان ہے، طلاق ثلاثہ، ایک ہی مجلس میں دیں تو کام ختم، کام۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 230 فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر شوہر نے 2 کی بجائے کتنی دے دی؟ 2 پیچھے 7 1، فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس نے 3 دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اب 3 کے بعد یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی؟ یہ ہے حلالے کا ثبوت قرآن میں، جب 3 دے دی تو اب پہلے شوہر کے لیے وہ حلال ہو سکتی؟ کیا کرنا ہوگا؟ حتی تنکح زوجن غیرہ، حتی تنکح زوجن، حتی کہ وہ عورت زوجن غیرہ، تنکح وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، اس کو کہہ نہیں سکتے کہ آج رات رکھ لو کل طلاق دینا، اس طرح کے حلالے کرانے والوں پہ تو لعنت آئی ہے، یہ نکاح تھوڑی، یہ تو بدماشی ہے۔ اس کو کہیں یہ آپ کی بیوی ہے، چاہیں تو رکھ لیں، چاہیں تو آپ اس کو جنسی تعلق کے بعد چھوڑ دیں۔ مجھے جو کوئی آ کے کہے جی کل اپنی بیوی کو طلاق دینا، میں کہوں گا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ اچھی خاصی ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے، میں کیوں خواہ مخواہ کا گناہ کروں؟ ادھر البتہ یہ گناہ والی صورت نہیں ہوتی اگر نیت دینے والے کی یہ ہو کہ چلو ان دونوں کا بھلا ہو جائے گا، لیکن ہم شرائط نہیں رکھ سکتے۔ شرائط رکھنے پر سخت قسم کی حدیثیں موجود ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ مسئلہ بن گیا تھا، اب تیرا اس کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں ہے اس کے بغیر یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی؟ تیری سمجھ میں آئے گا تو وہ طلاق دے دے گا، نہیں آئے گا تو اس کی بیوی ہے، نہیں آئے گا تو اس کی کیا ہے؟ بس اتنی بات ہے۔ قرآن نے اتنی بات کی ہے، حدیث نے اتنی بات کی ہے۔ بقایا یہ جو صورتحال اس کے خلاف ہے وہ سب اسلام کے خلاف، وہ سب اسلام کے۔ اب اس پر
کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو جس کی رخصتی ہو چکی طلاق دے دے 3 مرتبہ، تو بغیر حلالے کے ان کا آپس میں کسی صورت میں صلح والی صورت نکل سکتی؟ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 ہم نے پڑھی، جس کا ترجمہ اپنے بھائیوں کو عرض کیا۔ اس پر انشاءاللہ الرحمن طلاق ثلاثہ قسط نمبر 2 اگلے جمعۃ المبارک پر ہم کوشش کریں گے عربی مفسرین کی تفاسیر سے اسی آیت کی تفسیر عرض کی جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ بھی۔ اور سب سے پہلے جس مفسر قرآن کو ہم لے آئیں گے وہ سرکار کے صحابی بھی ہیں، سرکار علیہ السلام کے چچے کے بیٹے بھی ہیں، اور سرکار کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ میری مراد ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ دیکھنا آپ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ بشرط صحت و زندگی قسط نمبر 2 میں پہلا مسئلہ ہی عبداللہ بن عباس کی تفسیر سے عرض کیا جائے گا، اور یہی مسئلہ ہے کہ جس طرح بھی کوئی 3 طلاقیں دے دے اب بغیر حلالے کے ان کی آپس میں صلح کی گنجائش بچتی؟ یہ غلط نظریہ ہے، ایک ہی دفعہ دی ہیں تو لہذا واقع نہیں ہوئی۔ اسی ایک مسئلے پر رب کو جتنے جمعۃ المبارک منظور ہوں گے، ممکن ہے 5 جمعہ اسی ایک مسئلے پہ کلام چلے، ممکن ہے 4 جمعے چلے، ممکن ہے 6 جمعہ تک چلا جائے اسی ایک مسئلہ پر، کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں جو بندہ 3 مرتبہ کہہ دے بیوی کو تو بغیر حلالے کے گزارا۔ قرآن پڑھا، اس پر عربی مفسرین کی تفاسیر لے آئیں گے، پھر صحیح سے حدیثیں لے آئیں گے، پھر فقہ حنفی کی معتبر ترین فتاوی جات کو لے آئیں گے، پھر امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم کے فقہ کی معتبر کتابیں لے آئیں گے، پھر یہ بھی ہم مسئلہ ثابت کریں گے بشرط صحت و زندگی کہ یہ جی فاروق اعظم کے دور سے خاص طور پہ شروع ہوا تھا، اجمالی طور پہ اگرچہ سرکار کے زمانے میں تھا، تو ہم اس مسئلے کی بھی وضاحت کریں گے۔ بات وہی ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو، اگر اللہ کو منظور، اللہ جل شانہ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک صحیح معنوں میں دین سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف رکھیں۔